قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہے مسلمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع خضوع کر دے. جو سنت نماز ہو وہ صلاۃ خاشعی ہے. اصل میں دو نمازیں قرآن میں ذکر ہے. ایک نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو بے حیائی اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے ایسی نماز. یہ وہ نماز ہے جس پر مسلمان کامیاب ہے. ایک نماز اور ہے فویل للمصلین، ایسے نمازی تباہ و برباد ہو جائے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے بالکل بے خبر ہے. یقیناً کامیاب ہے مسلمان وہ جو نماز میں خشوع کرتے رہے. خشوع جس سے سکون پیدا ہو. خشوع آسان ترجمہ میں کرتا ہوں، خاشعون کے معنی ہیں جو سنت نماز پڑھے. سنت میں وہ تمام کمالات جمع ہیں جو خشوع یا خضوع کے فرق کے ساتھ حضرات بیان کرتے ہیں. ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا اور ہاتھ پیر چل رہے تھے بار بار. خدا جانے کہ رفع یدین بار بار کر رہا تھا، کیا ہو رہا تھا. اتنا آتا ہے کہ ہاتھ چل رہے تھے. حضرت نے دیکھا ایسا، فرمایا لو خشع ھذا لخضع ھذا، دل میں خشوع ہوتا تو ہاتھ آرام سے رہے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب لوگوں کو دیکھا کہ بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا جنگی اور سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس کو نو فی الصلاۃ، آرام سے نماز پڑھا. ورفع یدین کے نام پر امت کو گمراہ کرنے والے دین کا مغز سمجھو. رفع یدین کے نام پر دجل پھیلانے والے، رفع یدین کے نام پر تلبیس ابلیس کرنے والے، تمہیں شرم کرنا چاہیے. مدینہ منورہ کا پہلا امام، حدیث کا پہلا امام امام مالک مدونہ جلد اول میں کہتے ہیں احادیث اور رفع کل اور ضعیفہ، رفع یدین کی سب حدیثیں کمزور اور غلط الا عند الافتتاح، سوائے پہلی تکبیر سب غلط. تنویر المخبار کی تفسیر ابن عباس، تنویر المخبار کی تفسیر ابن عباس، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے نیچے لکھا ہے ترک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع ایدیہم عند الخفض الی الرکوع وعند الرفع من الرکوع. اس آیت کے نزول پر صحابہ نے رکوع جاتے وقت سر اٹھاتے وقت رفع یدین چھوڑ دیا، چھوڑ چکے. لوگوں کو متروک دین پر لڑا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اہل الحدیث، بے مثال خبیث. ان سے شیطان کا نام آ، نام حدیث کا لے اور کام خبیثوں کا کرے. حدیث گجراوان اور فیصل آباد میں نازل ہوئی ہے. یہ جانتے ہیں کوفہ کے امام ابو حنیفہ اور مدینہ کے امام مالک وہ کہتے ہیں رفع یدین کی تمام روایات غلط کمزور. مدونۃ الکبریٰ دیکھو ہمایوں کہاں ہے. ہمایوں کہیں ہو تو آئے اور شادی لے کے مدونہ لے آئے. کسی ایک جگہ تو ان کو عبارت پوری سنایا. ہر کتاب جس کا حوالہ دیا اس بات کی کوشش ہے کہ ایک دفعہ آپ کے سامنے سنائی. کہاں ہے؟ خیر کر خدا خیر کر. یہ کہاں سے شروع ہو گیا رفع یدین؟ مدونہ کی پہلی ہے، دوسری اس میں نشان لگائے گا. ہاں وہ عبارت سن لو، یہ ہے یہ مدونہ امام مالک کا مدونہ ہے. اوپر لکھا ہے مدونۃ الکبریٰ لامام مالک بن انس بروایت القاسم محمد بن القاسم. اور یہ پہلی جلد ہے اور 68 صفحہ ہے. قال مالک لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ یرفع یدیہ شیئا خفیفا. مالک کہتے ہیں مجھے رفع یدین کا پتہ نہیں ہے نماز میں، صرف نماز شروع کرتے وقت ہے ورنہ نہیں ہے. قال ابن القاسم کان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا عند الافتتاح. رفع یدین کے تمام روایات مالک یہاں ضعیف ہے سوائے افتتاح کے وقت. یہ مدونہ ہے، سب سے بڑی کتاب امت کی.